ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ کہانی خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو سنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک صحرائی راستے سے، جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے کہیں ایک دفعہ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور کوئی کہنے والا اس بادل کے ٹکڑے سے کہہ رہا ہے، اس نے کوئی غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے بادل، تو فلاں شخص کے کھیت میں جا اور جا کر کے اس کے کھیت میں پانی برسا۔ جیسے بادل کو یہ حکم ملا، بادل کا وہ ٹکڑا اڑا اور ایک طرف جانے لگا۔ تو اس شخص نے بادل کے اس ٹکڑے کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ دیکھیں یہ بادل کس کے کھیت میں جاتا ہے اور کہاں پانی برساتا ہے، اور کون ہے وہ عظیم شخص، وہ مہان ویکتی کہ جس کا باقاعدہ نام لے کر کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں شخص کے کھیت میں پانی برساؤ۔ چنانچہ اس شخص نے اس بادل کا پیچھا کیا اور تھوڑی دور گیا تو دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا ایک پتھریلی زمین پہ برسنا شروع ہو گیا، اور بارش کا جو پانی ہے وہ ایک نالی کے ذریعے سے بہہ کر کے ایک بندے کے کھیت میں جا رہا ہے۔ اس نے جا کر کے دیکھا تو وہاں کھیت میں ایک کسان تھا، وہ کدال کے ذریعے سے ادھر ادھر پانی کر رہا تھا، وہ اپنے پورے کھیت میں پانی لگا رہا تھا۔ اس بندے نے جا کر کے اس کسان سے اس کا نام پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کسان نے اپنا وہی نام بتایا جو نام لے کر کے بادلوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اس بندے کے کھیت میں جا کر کے پانی برساؤ۔ تو اس بندے کو بھی تعجب ہوا اور اس کسان کو بھی تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا بھائی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے سارا ماجرا سنایا کہ بھائی میں تو سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کو باقاعدہ تمہارا نام لے کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں بندے کے کھیت میں جا کر کے پانی برساؤ۔ تو تم ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ تم کوئی چلہ کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی خاص عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے بادلوں کو باقاعدہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے خوش ہو کر کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ فلاں بندے کے کھیت میں پانی برساؤ؟ تو اس بندے نے کہا کہ بھائی میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، میں کوئی وظیفہ نہیں کرتا، اور میں کوئی چلہ نہیں کاٹتا، میں معمول سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ہاں بس صرف ایک کام میں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اور میری اس کھیت کی جو پیداوار ہوتی ہے، جو غلہ پیدا ہوتا ہے، جو اناج ہوتا ہے، پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں رکھ دیتا ہوں دوبارہ اس کھیت میں بونے کے لیے بیج کے طور پر، اور باقی ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، اہل و عیال کو کھلانے کے لیے، اور باقی جو ایک تیسرا حصہ ہوتا ہے میں اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ اللہ کے دوسرے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے غریب، محتاج، لاچار، مجبور جو بندے ہوتے ہیں میں ان کو کھلا دیتا ہوں۔ بس یہی میرا معمول ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب میں اللہ کے بندوں کے کام آتا ہوں تو پھر اللہ اس طرح میرے لیے غیبی مدد بھیج دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اس کے یہاں کا قاعدہ ہے۔ اگر تم اللہ کی نصرت اور حمایت چاہتے ہو، کوئی غیبی مدد چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تمہارا اپنا کام بن جائے نا، تو تم اللہ کے بندوں کے کام آنا شروع ہو جاؤ۔ یہ خود غرض بن کر کے زندگی مت جیو میرے بھائی۔ دیکھو ایسے تو ایک جانور بھی دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اپنا کھاتا ہے، جیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی دنیا میں آ کر کے صرف اپنے لیے جئیں، اپنی بیوی بچوں کی فکر کریں، اپنی دکان مکان اور اپنے گھر خاندان سے آگے نہ بڑھ سکیں، تو یار ہم میں اور ایک جانور میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے آج ہم میں سے ہر کسی کی تقریباً یہ شکایت ہے کہ یار زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، قسم قسم کی بیماریوں کا ڈیرا ہے، نہ جانے کیسی کیسی بلائیں اور وبائیں آ گئی ہیں گھر میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟
4 بچے سعودیہ کما رہے ہیں, اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے, لیکن پیسے کہاں آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائی وجہ اس کی یہ ہے نا کہ آج ہم لوگ بڑے خود غرض ہو گئے ہیں. ہمیں اپنی ذات کے علاوہ اور دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. صبح سے لے کر شام تک بس میری بیوی, میرے بچے, میرا گھر, میرا مکان, میری دکان, اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور شام ہوتی تو پھر وہی میں ہی میں. اس نے میری سنی نہیں, اس نے میری مانی نہیں, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس نے مجھے بلایا نہیں, اس نے مجھے دعوت نہیں دی. یار جب 24 گھنٹہ ہم صرف اپنی ذات کی ہی کھول میں بند رہیں گے تو زندگی میں برکت اور سکون کہاں سے آئے گا؟ آپ جب بھی کبھی بیمار ہوں اور آپ کو لگے کہ میں بڑا پریشان ہوں نا, تو آپ کبھی اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایک دفعہ جا کر کے کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیے, اور اس نیت سے لگائیے کہ مریضوں کی عیادت کرنا میرے نبی کی سنت ہے. آپ جا کر کے کسی ہاسپٹل میں 2 4 10 جو بھی مریض آپ کو ملے ان کی جا کر کے عیادت کیجئے, ان کا حال پوچھئے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میرے بھائی, آپ ہاسپٹل میں جا کر کے ان مریضوں کا حال پوچھ کر کے دیکھ لیجئے, ان کے دکھ سن کر کے آپ اپنے دکھ نہ بھول جائیں تو آ کر کے میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. اور کتنے بھی آپ پریشان ہوں گے, لیکن ان اللہ کے دکھیارے بندوں کا دکھ سن کر کے ایٹومیٹک آپ کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ علی کل حال, کہ اللہ کا شکر ہے میں بڑی بہتر حالت میں ہوں. آپ کہتے ہو زندگی میں سکون نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے انسان کے آنسو پوچھے ہیں؟ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی راہ چلتے مسافر کو ایک گلاس پانی پلا کر کے دیکھ لیجئے. کوئی بزرگ ہوں جو سڑکوں میں گلیوں میں لاٹھی کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے ہوں, آپ ایک دفعہ جا کر کے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑیے, ان کو سہارا دے کر کے ان کے گھر پہنچا دیجئے. میرے بھائی اللہ کی قسم آپ کو وہ سکون ملے گا نا جو آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے. یہ سکون پیسوں سے نہیں آتا, دولت سے نہیں آتا. زندگی میں سکون بانٹنے سے آتا ہے, سکون پہنچانے سے آتا ہے. زندگی میں خوشیاں اللہ کے دوسرے بندوں میں خوشیاں تقسیم کرنے سے آتی ہیں. اور جو بھی چیز جتنی بانٹی جاتی ہے, جتنی تقسیم ہوتی ہے, اللہ اس میں اتنی ہی برکتیں ڈالا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کنویں ہوتے تھے, ایک کنواں ہوتا تھا اس سے پورا محلہ پانی پیتا تھا, پورا گاؤں پانی پیتا تھا. آج وہ کنویں خشک ہو گئے, پٹ گئے, اور کہیں کوئی کنواں ہوگا بھی اس میں تھوڑا بہت پانی ہوگا تو بالکل گندا سا, کچڑا سا, بدبودار. لیکن جب پہلے پورا گاؤں پورا محلہ جب پانی پیتا تھا تو وہ کنواں لبالب بھرا رہتا تھا, اس کا پانی صاف ستھرا ہوتا تھا, خوشبودار ہوتا تھا, میٹھا ہوتا تھا. آج جب کوئی نہیں پی رہا ہے تو کنواں خشک ہو گیا. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آج کوئی پانی نہیں لے رہا ہے اس میں سے تو کنویں کو بھرا رہنا چاہیے. اور جب پورا محلہ پانی لیتا تھا, نکالتا تھا بالٹی بھر کے, تو کنویں کا پانی گھٹنا چاہیے, کم ہونا چاہیے. لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے. تو یہی اصل میں قدرت کا نیم ہے میرے بھائی. اگر تم بھی اپنی ذات سے دوسروں کو سیراب کرتے رہو گے, انسانیت کو فائدہ پہنچاتے رہو گے, اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے رہو گے, تو تمہاری ذات بھی خوشبوؤں کی طرح مہکتی رہے گی اور اللہ تمہیں حشاش و بشاش رکھے گا, تمہاری زندگی میں برکتیں ڈالے گا. لیکن اگر تم اپنے آپ کو اپنے تک محدود کر لو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے بیماریاں لگیں گی, بے برکتی آئے گی, نحوستیں گھیریں گی, اور زندگی سے سکون اور چین غارت ہو جائے گا. اس لیے ہمیں آپ کو بہرحال مفید بننا ہے, انسانیت کو نفع پہنچانا ہے, اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے, اور اپنے ملک کے لیے, اپنے سماج کے لیے, اپنے گاؤں گھر کے لیے اور اپنے خاندان رشتہ دار ہر کسی کے لیے یار سکون اور خوشی کا باعث بن جائیں.